پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے کسی صحت افزا مقام کی سیر کا جو آپ نے مضمون لکھا، اس کا آدھا ہی حصہ میں نے آپ کو بتایا، اور آدھے حصے کے متعلق آپ نے جانکاری حاصل کی ہوگی۔ آج آپ اس کے دوسرے حصے کی جانکاری حاصل کریں گے۔ میں پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف پوری دھیان دے کر سن لیں گے، اور اس کے بعد یہ پورا مضمون اپنے اپنی گرامر کاپیوں پر لکھ کر یاد کریں گے، اور اس میں آپ کوئی تغافل نہیں کریں گے۔ اب یہ میں پڑھوں گا اس کے آگے، اب پہلے سے میں پڑھوں گا یہ پہلے، اور میں نے یہ 2 بار پڑھا ہے، اب اس سے آگے میں پڑھوں گا۔ یہ دل فریب منظر دیکھ کر ہم مبہوت ہو گئے، گویا کسی نے ہم پر جادو کر رکھا تھا۔ ہم نے نیچے کی طرف نظر ڈالی تو پانی کے کئی جھرنے بہتے دکھائی دیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دن مطلع صاف تھا۔ پربت کی بلند چوٹیاں اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ ظاہر تھیں، گویا کوئی سفید ٹوپیاں پہن کر کھڑے ہیں، یعنی برف سے ڈھکی چوٹیاں شان قدرت کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ خضرو پھولوں کی کثرت عجیب بہار دکھاتی تھی۔ یہ پھول رنگ برنگ تھے، جن کو دیکھ کر دل میں سرور اور آنکھوں کو طراوت حاصل ہوتی تھی۔ یورپی سیاح مذکورہ وادی میں ہر طرف دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ مخملی سبزہ پر بیٹھے وادی کے نظاروں کا لطف اٹھاتے تھے۔ غرض گلمرگ سچ مچ کشمیر کی روح ہے۔ یہاں کے دل فریب نظارے، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، صاف و شفاف اور میٹھا پانی، سبز زار پھولوں کی کثرت اور پرسکون فضا اور پاک ماحول کی یاد ہمارے ذہنوں میں اب بھی تازہ ہے۔ بے شک کمزور اور بیمار ایسی جگہوں کو سیر کرنے سے تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ ایسے صحت افزا مقامات دنیا میں بہت کم ہیں۔ یہاں کی قدرت کے نظارے اور رنگینی ناقابل بیان ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا، یہ دوسرا حصہ اس کا، آپ غور سے سنیے۔ یہ دل فریب منظر دیکھ کر ہم مبہوت ہو گئے، گویا کسی نے ہم پر جادو کر رکھا تھا۔ ہم نے نیچے کی طرف نظر ڈالی تو پانی کے کئی جھرنے بہتے دکھائی دیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دن مطلع صاف تھا۔ پربت کی بلند چوٹیاں اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ ظاہر تھیں، گویا کوئی سفید ٹوپیاں پہن کر کھڑے ہیں، یعنی برف سے ڈھکی چوٹیاں شان قدرت کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ خضرو پھولوں کی کثرت عجیب بہار دکھاتی تھی۔ یہ پھول رنگ برنگ تھے، جن کو دیکھ کر دل میں سرور اور آنکھوں کو طراوت حاصل ہوتی تھی۔ یورپی سیاح مذکورہ وادی میں ہر طرف دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ مخملی سبزہ پر بیٹھے وادی کے نظاروں کا لطف اٹھاتے تھے۔ غرض گلمرگ سچ مچ کشمیر کی روح ہے۔ یہاں کے دل فریب نظارے، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، صاف و شفاف اور میٹھا پانی، سبز زار پھولوں کی کثرت اور پرسکون فضا اور پاک ماحول کی یاد ہمارے ذہنوں میں اب تک تازہ ہے۔ بے شک کمزور اور بیمار ایسی جگہوں کو سیر کرنے سے تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ ایسے صحت افزا مقامات دنیا میں بہت کم ہیں۔ یہاں کی قدرت کے نظارے اور رنگینی ناقابل بیان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور
شاید آپ کے سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اب میں تھوڑا سا اس کا کشمیری میں بھی ترجمہ کروں گا، آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ دل فریب منظر دیکھ کر ہم مبہوت ہو گئے. دل فریب کا مطلب ہے دل کو کھینچنے والا. منظر کو کہتے ہیں نظارے کو. مبہوت ہونا، حیران ہونا. ییٚلہِ ہسا أسۍ یہِ اَتیُک منظر وٕچھ أسۍ گٔے سٲری حیران. دلکش منظر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھ اَتیُک أسۍ گٔے حیران. گویا کسی نے ہم پر جادو کر رکھا تھا. دَپان یوٗت حیران گٔے أسۍ، یوٗت یہِ ہسا یہِ محو گٔے أسۍ اَتھ منٛز زَن تہِ اوس اَسہِ خبر کٔمۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت جادو. ہم نے نیچے کی طرف نظر ڈالی، اَسہِ وٕچھ پتہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. پانی کے کئی جھرنے بہتے دکھائی دے، اَسہِ وٕچھ کینٛہہ آبچہِ نالہِ وسان. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دن مطلع صاف تھا. دَپان یہِ ہسا ٲس سانہِ خٲطرٕ خوش قسمتی کہ اَمہِ دۄہ اوس ٹھیٖک پٲٹھۍ تاپھ. آفتاب اوس پنٛنہِ یہِ ہسا یہِ آفتاب اوس اَصٕل پٲٹھۍ پرٛزران. اوٚبر اوس نہٕ کُنہِ جایہِ. پربت کی بلند چوٹیاں اپنے تمام تر آب و تاب کے ساتھ ظاہر تھی. دَپان یِم پربت چہِ یِم چوٹیاں آسہٕ، پہاڑچہِ چوٹیاں آسہٕ پنٛنہِ آب تاب سۭتۍ بڑٕ رُت منظر، خوبصورت منظر کران ظٲہر. گویا کسی سفید ٹوپی پہن کر کھڑے ہیں، زن تہِ ٲسۍ یِم سفید ٹوپی دِتھ کھڑا. یعنی برف سے ڈھکی چوٹیاں شان قدرت کا مظاہرہ کرتی تھی. یِم سفید ہسا یہِ چوٹی آسہٕ، یعنی شِنہٕ سۭتۍ بٔرِتھ چوٹی آسہٕ، یِم آسہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بڑٲیی کران اظہار. خود اور پھولوں کی کثرت عجیب و بہار دکھاتی تھی. دَپان کھوٗدراو یِم پھوٗل ٲسۍ، یِم پانے کھوٗدراو چھِ وَنان پانے یِم کھسن پوش. دَپان ہر طرفہٕ ہسا ٲسۍ أسۍ یِم کھوٗدراو پوش وٕچھان. یہ پھول رنگ برنگ تھے. دَپان یِم پوش ہسا ٲسۍ رنگ برنگ، جن کو دیکھ کر دل میں سرور اور آنکھوں کو تراوت حاصل ہوتی تھی. یِم وٕچھِتھ اَسہِ دل خوش اوس گژھان تہٕ أچھن اوس ٹھنڈک گژھان. یورپی سیاح مذکورہ وادی میں ہر طرف دکھائی دیتے تھے. تہٕ اَتھ وادی منٛز ٲسۍ یِوان یورپی سیاح پرٛٮ۪تھ طرفہٕ اَسہِ وٕچھنہٕ. یعنی یِم ٲسۍ یورپی سیاح پرٛٮ۪تھ طرفہٕ وٕچھان ٲسۍ پھیران. کہ یہ لوگ مخملی سبزہ پر بیٹھے وادی کے نظاروں کا لطف اٹھاتے تھے. دَپان کینٛہہ لوٗکھ ہسا ٲسۍ اَمہِ کِس سبزارَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، وادی ہِنٛدِس سبزارَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہٕ تاپتہٕ ٲسۍ اَمہِ کٮ۪ن نظارن ہُنٛد، وادی ہِنٛدٮ۪ن نظارن ہُنٛد لطف تُلان. غرض گلمرگ سچ مچ کشمیر کی روح ہے. گلمرگ یۄس چھِ کشمیرٕچ روح پٔزۍ پٲٹھۍ. یہاں کے دل فریب نظارے، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، صاف شفاف اور میٹھا پانی، سبززار پھولوں کی کثرت. دَپان ییٚتیُک یہِ ہسا یہِ دل فریب نظارٕ، ییٚتیُک دلکش نظارٕ، دلس یہِ ہسا یہِ خۄش کرن وول نظارٕ. یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، ییٚتیُک ٹھنڈ ہوا، صاف شفاف اور میٹھا پانی، صاف شفاف تہٕ میوٗٹھ آب، سبززار پھولوں کی کثرت، پوشن ہٕنٛز کثرت، اور پرسکون فضا اور پاک ماحول کی یاد ہمارے ذہنوں میں اب تک تازہ ہے. وۄنۍ ہسا چھُ تَتیُک سُہ پرسکون فضا وٕنہِ سانٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز وٕنہِ تازٕ. بے شک کمزور اور بیمار ایسی جگہوں کو سیر کرنے سے تندرست اور توانا ہو جائیں گے. یِم ہسا کمزور اِنسان آسن یا بٮ۪مار آسن تِم ہسا گژھن تَتہِ طاقتور اَتھ سٲر کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ گژھن صحت یافتہٕ. ایسے صحت افزا مقامات دنیا میں کم ہیں. دَپان یِتھۍ صحت افزا مقام چھِ دُنیاہس منٛز واریاہ کم. یہاں کی قدرت کے نظارے اور رنگینی ناقابل بیان ہے. دَپان ییٚتِکۍ قدرتی نظارٕ یِم چھِ، بیٚیہِ ییٚتیُک یہِ ہسا رنگیٖنی یۄس یہِ خوٗبصوٗرتی ییٚتہِ چھِ، یہِ نسا ہٮ۪کو أسۍ بیان نسا یہِ ہسا چھِ تیٖژاہ خوٗبصوٗرتی کہِ بیان ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ. یعنی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یوٗت بریٖف دِتھ امیُک کینٛہہ. ییٚتہِ کۭژاہ خوٗبصوٗرتی چھِ تہٕ امیُک یہِ ہسا یہِ ہسا چھُ واریاہ مُشکِل ییٚتیُک یہِ ہسا یہِ امیُک یہِ ہسا یہِ خوٗبصوٗرتی بیان کرٕنۍ. تو میں ایک بار پھر پڑھوں گا یہ اردو میں ہی، آپ سنیں گے اچھی طرح سے. یہ دل فریب منظر دیکھ کر ہم مبہوت ہو گئے. گویا کسی نے ہم پر جادو کر رکھا تھا. ہم نے نیچے کی طرف نظر ڈالی تو پانی کے کئی جھرنے بہتے دکھائی دیے. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دن مطلع صاف تھا. پربت کی بلند چوٹیاں اپنے تمام تر آب و تاب کے ساتھ ظاہر تھیں. گویا کوئی سفید ٹوپیاں
پہن کر کھڑے ہیں، یعنی برف سے ڈھکی چوٹیاں شان قدرت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ خودرو پھولوں کی کثرت عجیب بہار دکھاتی تھی۔ یہ پھول رنگ برنگ تھے جن کو دیکھ کر دل میں سرور اور آنکھوں کو طراوت حاصل ہوتی تھی۔ یورپی سیاح مذکورہ وادی میں ہر طرف دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ مغفلی سبزہ پر بیٹھے وادی کے نظاروں کا لطف اٹھاتے تھے۔ غرض گلمرگ سچ مچ کشمیر کی روح ہے۔ یہاں کے دل فریب نظارے، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، صاف و شفاف اور میٹھا پانی، سبز زار پھولوں کی کثرت اور پرسکون فضا اور پاک ماحول کی یاد ہمارے ذہنوں میں اب تک تازہ ہے۔ بے شک کمزور اور بیمار ایسی جگہوں کو سیر کرنے سے تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ ایسے صحت افزا مقامات دنیا میں بہت کم ہیں۔ یہاں کی قدرت کے نظارے اور رنگینی ناقابل بیان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔